السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن دیش سے جڑی خبر اور دیش کے باہر کی خبر رہے گی۔ جی سی سی، خاص کر جی سی سی سعودی عرب کی جو فلسطین سے جڑی ہوئی خبر ہے، جبکہ دیش کی بھی خبر رہے گی، لیکن وہ بعد میں سناؤں گا میں آپ لوگوں کو ویڈیو، لیکن بڑی ہو جائے گی، یعنی کہ اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں اس کا تبصرہ کیا جائے گا، حال حقیقت، اور ان کے پردے فاش کیے جائیں گے، ان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں گے، ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کیے جائیں گے، ان کی اصلیت دکھائی جائے گی اور بتائی جائے گی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم کو تکلیف ہماری ایک مسلمان کنٹری کے نجیز اور نیچ اور حقیر حرکت کی وجہ سے، کیونکہ یہ جڑی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا حرم شریف ہے، ہماری مسجد نبی ہے، پاک جگہ ہے۔ اس کے باوجود خبیث جب سے بیٹھا ہے، جب سے ذمہ داری سنبھالی ہے، نیچ اور ذلیل حرکتیں کرنے میں سب سے آگے اور سب سے مات دے چکا ہے، سب کو مات دے چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، ہمیشہ سعودی عرب نے مسلمانوں کے بارے میں سوچا، مسلمان کنٹریوں کے بارے میں سوچا، لیکن یہ خبیث جب سے آیا، سوائے اپنا خود کا سوچا، اور یہ یہودیوں کے اشارے پہ ناچتا ہے، یہ مجرا کرتا ہے، یہ دھاشا اٹھا کے، اور اندر چٹا نہیں پہنتا، کیونکہ وہ خود ایک چٹا ہے، وہ ایک بھرویا ہے، اس کو خود پھڑتے ہیں۔ اب میں اپنے فریم سے نکل دوں گا تو میں اماں بہن بھی اس کی کرنے کے لیے میرے کو وقت نہیں لگتا، لیکن اس کی ماں کیا کری، یہ سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم سوچتے ہیں برابر، لیکن اس ذلیل کو پیدا کر کے بڑی غلط حرکت کری اس کی ماں بھی۔ ایسے خبیث، ایسے نیچ انسان کو جو دنیا میں لے کر آئی، جو ایک سارے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک شرم کی بات ہو گئی، اس کے حرکتیں اتنے نجیز حرکتیں ہیں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ خبیث نے جس طریقے سے فلسطین کے میپ کو اپنے بکوں میں سے ہٹا دیا، کتنی نیچ اور ذلیل حرکت کی ہے اس نے، جو فلسطین کا نام و نشان میپ میں سے غائب کر چکا ہے۔ اب کوئی کتاب میں میپ کے اندر فلسطین کا نام نہیں ہے۔ یہ حرکت، یہ نجیز حرکت اس نے کیوں کی، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا، یہ واقع ہم کو سوچنے والی بات ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی حرکت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یعنی اس کے دل میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے پتہ چل جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا نیچ اور کتنا ذلیل ہے۔ یہ خبیث کے دل میں کیا چل رہا ہے، یعنی صرف اور صرف یہ اپنے خود کے لیے جیتا ہے، نہ اس کو ماں سے کوئی لینا دینا ہے اس کی جو پیدا کری، نہ باپ سے کوئی لینا دینا ہے جو اس کو جو لے کے آیا دنیا میں، جس کی طفل ہے یہ، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے نفس کے لیے جی رہا ہے۔ یہ ایک عیاش ہے، یہ ایک عیاش جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ ایک درندہ ہے، وہ ایک عیاش ہے، اور اس کے وجہ میں سمجھتا ہوں اس صدی میں تو کوئی ملعون پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو کس طریقے سے کمزور کرنا، اس سے سیکھو آپ۔ اور دوسری چیز، اس نے پہلے تو لگڑ لیا تھا ایران سے، ایران نے اس کی اوقات اس کو دکھائی، اس کے بعد لڑا، اس نے بڑے باتیں کیے، لڑائی بولے تو کوئی ویسی لڑائی نہیں لڑا، تو جو ہے سو کبھی کے صفایا ہو جاتا اس کا، زبانی لڑائی بہت لڑا، اس نے ترکی سے بھیڑنے کی کوشش کی، ترکی نے اس کو وان کیا اور تیار ہو گیا ترکی، پھر اس نے ہتھیار ڈال دیا، اس نے جو ہے سو معافی مانگ لی،
وہ وہیں پہ آ کے ختم ہو گیا. ایک بہت اچھی بات بھی تھی, نہیں تو ہر دو کا نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو جو ہے سو ہمارا حرم شریف ہے وہاں پہ, ہماری مسجد نبی ہے وہاں پہ. تو ان چیزوں کے مد نظر کسی طریقے سے یہ چیز ختم ہوئی. تو یہ نیچ ضبط سے ذمہ داری سنبھالی ہے. کبھی کچھ ایسے نجیز حرکتیں کرتے رہا جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کبھی ننگا ناچ نچانے کے لیے کبھی ماڈلنگ کرائی اس نے, کبھی ریاض میں جو سو حرم شریف کی شکل میں ایک ایسی ہوٹل بنانے گیا تھا اس نے, جس میں عیاشی سے لے کے شراب نوشی, لڑکیوں کا کاروبار, جسم فروشی, ہر چیز دستیاب تھی. پھر وہاں کی, حالانکہ اس کو جی سی سی سے بھی سارے کنٹریوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو سمجھایا بھی, بعد میں نہیں ماننے کی صورت میں قطر کویت نے بڑے وارننگیں بھی دی اس کو. وہ کسی حد تک تھما, کسی حد تک رکا. اس کے بعد اس نے پھر 6 مہینے کے بعد یہ نجیز حرکت کر دی, لنگے عورتوں کی نمائش کر دی اس نے. لنگے عورتوں کو گھمایا اس نے, ایک وہ نیا کام کر دیا. اس کے بعد وہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ رکھنے کی بات کی اور وہ 1 ہفتے تک وہ شو چلتے رہنے کی بات کی. لیکن وہاں کی عوام روڈوں پہ نکل آئی, سمجھ میں آیا وہ لوگ کو, کسی طریقے سے وہ چیز کو اس نے منع کیا اور روکا. اس کے بعد اب یہ حرکت ایسی کر دی اس نے کہ اپنے میپ سے اور بچوں کے کتابوں کے اندر سے فلسطین کا نام و نشانی غائب کروا دیا, نام و نشانی نکال کے پھینک دیا. وہ فلسطین کی کوئی کنٹری تھی نہیں بول کے نکال کے پھینکا. اب اندازہ لگاؤ, جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے ادھر فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے, مسجد اقصیٰ فلسطین میں آتی, تو اس پہلے قبلے کی تک توہین کر دی اس نے. تو ایسے گستاخ کے لیے آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے, کیا رائے ہے؟ اب اس کے اوپر تو خیر چو طرف سے تھو تو ہو رہی ہے, اور سامنے والوں کو یہ موقع فراہم کر رہا انہیں کہ تمہاری خود ایک کنٹری جو ہے سو یعنی تمہارے کو آئینہ دکھا رہی ہے. بولنے والی بات آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, خلاصہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں یہ, کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس کو مل رہا کیا, یعنی ان ہمارے اسلامی کنٹریوں کی اور ہمارے اسلام کی اور ایسے چیزوں کی توہین کرنے میں اس کو حاصل کیا ہو رہا؟ یہ اگر خوش کر رہا تو یہ خبیث کا بچہ, یہ ملعون, یہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ تو یہ دجال کی نجیز ناجائز حرکتیں جو کر رہا ہے, ناجائز نسل یہ دجال کی, کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا اور کس کے اشارے پہ کام کر رہا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور بہت جلدی وہ وقت آئے گا, بہت جلدی وہ غضب آئے گا, اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی انشاءاللہ. صبر کرنا, ویٹ اینڈ واچ, بہت جلد انشاءاللہ. بہرکیف منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یہ یاد رکھیے. اور یہ خبیث کے بچے کا کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں کو 1 ہفتے 10 دن میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. السلام.